بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جب سے انسان دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بھیجا. ہر انسان دنیا میں جہاں بھی ہو کسی نہ کسی نبی کے زمانے میں وہ آیا ہے، یعنی وہ زمانہ نبوت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے پیغمبر نبی ہیں، اس زمانے میں جتنے لوگ آئے، ہر زمانے میں انبیاء کرام موجود تھے جو ان کی اصلاح کرتے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نسبت اور تعلق پیدا کرتے. یہ نبیوں کا کام ہے. اس کے بعد رحمت العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا. ہاں، تو اب یہ جو زمانہ جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ زمانہ نبوت سے خالی ہے، کہ ہم ایسے زمانے میں چل رہے ہیں جہاں کوئی نبی نہیں ہے. ہاں، نبی کے زمانے کے بغیر ہم چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے. بلکہ وہ جتنے بھی پہلے انسان تھے انہوں نے زمانہ نبوت کو دیکھا اور ہم نے زمانہ ختم نبوت کو دیکھا. انہوں نے تو صرف نبی دیکھے، زمانہ نبوت کو دیکھا، لیکن ہم نے زمانہ ختم نبوت کو دیکھا. حضور کی ختم نبوت قیامت تک برقرار ہے، قیامت تک باقی رہے گی. اب زمانہ نبوت سے خالی نہیں ہے، لیکن حضور خاتم النبیین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کو اللہ تعالیٰ نے علمی عملی قوت اللہ نے اتنی عطا کی ہے کہ اس قوت کے ساتھ وہ ختم نبوت وہ قیامت تک برقرار رہے گی. یہ اس نبوت کی قوت اور طاقت ہے. اس طاقت سے قیامت تک کسی بھی نبی کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور کوئی بھی ایسا انسان جو دعویٰ کرے کہ میرے بغیر اب ہدایت نہیں ہو سکتی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. ہم زمانہ ختم نبوت میں چل رہے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور پر 3 نعمتیں جتلائیں. سورہ علم نشرہ میں
अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। ये 3 नेमतें हैं ना। अब इन नेमतों को समझो। ये 3 नेमतें क्या है? अलम नशरह लक सदरक वाली नेमत ने क़यामत के दिन तक विलायत को जिंदा रखा। इस नेमत की बरकत से क़यामत तक अल्लाह के वली होंगे। यह हुजूर की नेमत शरह सदर वाली बरकत है। भाई जिसका सीना खुल गया दुनिया में वो वली है। हाँ, अब हुजूर के शरह सदर वाली बरकत से या अल्लाह ने नेमत जतलाई कि यह हुजूर पर जो नेमत है इसकी बरकत से वलीउल्लाह पैदा होते रहेंगे क़यामत तक वली आते रहेंगे। वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, आप पर जो बोझ था वो हमने उठा लिया। इस नेमत ने जो हुजूर पर अल्लाह ने की, इस नेमत ने दुनिया में आमिलीन पैदा किए जो उस दीन पर अमल करते रहेंगे। क़यामत तक ये नेमत चलती जाएगी। ये नेमत भी बरकरार। हुजूर की शरह सदर वाली नेमत ने वलीउल्लाह पैदा किए। हुजूर के उस बोझ के ख़त्म करने ने, आसान बनाने ने अल्लाह ताला ने आमिलीन पैदा किए। और हुजूर की तीसरी नेमत वरफ़अना लक ज़िक्रक, इसने उलमा, ख़तीब, मदा ये सारे पैदा किए। ये हुजूर की इस नेमत की बरकत है और ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। हुजूर अल्लाह फरमाते मैंने आपके सीने को ऐसे खोला कि इससे क़यामत तक लोगों के सीने खुलते ही जाएंगे। हाँ, और हमने आपसे बोझ इतना हटाया कि क़यामत तक वो लोग अमल करते रहेंगे, दीन को आसान समझते और बनाते रहेंगे, क़यामत तक अमल करते रहेंगे। वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र इतना बुलंद किया कि ख़तीब अपने खुतबों में, मुअज़्ज़िन अपने अज़ान में, बलीग और फुसहा अपने बलागत के मैदान में, शायर अपनी शायरी में, मदा अपनी मदा में, नात खां अपनी नात में, किस्सा खां अपने किस्सों में आपके ज़िक्र को बुलंद करते करते क़यामत तक चले जाएंगे। हाँ, अब हुजूर की नेमत की इतनी बरकत है। हाँ, औलिया भी पैदा होंगे, उलमा भी पैदा होंगे, सुलहा पैदा होंगे, आमलीनो कामलीन पैदा होंगे। ये हुजूर की नेमत की इतनी बरकत जो क़यामत तक चली जाएंगी, तो अब इसमें किसकी? ये हुजूर के ख़त्म नबूवत की क़ुव्वत है। ये ख़त्म नबूवत की क़ुव्वत है, ये ताकत और पावर है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के उलूम की जामियत हुजूर में रखी। तमाम अंबिया के अमल की जामियत अल्लाह ने हुजूर में रखी। तमाम अंबिया के मौजज़ात की जामियत अल्लाह ने हुजूर में रखी। हाँ, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदा तो दारी, आँच खूबा हमा दारंद तू तना दारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया। यूसुफ का हुस्न क्या था कि मिस्र की औरतों ने जब देखा, हाँ, अल्लाह फरमाते हैं वक़त्तन आयदियहुन्ना, उसने अपने हाथों को काट दिया। फुरूट को छोड़ा, हाथों को काट दिया, उंगलियां काट दी। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह, मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। ये तो थे यूसुफ के दिलदादा और यूसुफ पर अपनी दिल को फिदा करने वाले। लेकिन फरमाते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, अफ़ीफ़ कायनात, मोमिनीन की हमारी और आपकी माँ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं लवाही ज़ुलेखा लौ रायना हबीबना, हाँ, लकासरना बिक़त्ल जुयूब अलल यदी।
زلیخا کی سہیلیاں انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو دیکھتے تو اپنا جگر چاک کر دے. یہ تھا حسن کا کمال. دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ کہتے قم باذن اللہ، اے باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا، قبر سے اٹھ جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. بھائی جن کے اندر حیات کی صلاحیت تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام، پھر کیوں نہ ہو جب عیسیٰ روح اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے اس روح کی قوت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کی نسبت ہر انسان میں ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اتنی پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ روح کا معجزہ، وہ خود معجزہ ہی بن گیا. پھونکتے تو زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، کسی پہ ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتا. تو بھائی ان کے اندر تو صلاحیت تھی حیات کی. جو مردہ پہلے زندہ تھا ابھی فوت ہوا، چاہے کب بھی فوت ہوا، اس پر اگر اس نے دم کیا تو وہ ٹھیک ہوا، پھونک ماری تو ٹھیک ہوا. لیکن میرے محبوب نے تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو جب کہا کہ کلمہ پڑھو تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا. کنکریوں میں جان تو نہیں ہے، جن کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے، جان کی صلاحیت بھی نہیں ہے، جو پتھر ہیں، جماد ہیں، بے جان ہیں، جو کبھی زندہ نہیں ہوئے، ان نے کلمہ پڑھا. ان کے اندر حضور کے دم سے نہیں، صرف کہنے سے حیات آ گئی، زندہ ہو گئے. ایک نے کہا کہ میں آپ کو تب مانوں گا جب یہ درخت جو ہے یہ آپ کو دوڑتا ہے اور آپ کو سلام کرے، تب مانو. تو حضور نے اشارہ کیا. اب بے جان درخت پورا اپنی جڑ کو اکھیڑتا ہوا حضور کے قدموں میں آیا اور سلام کیا. حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، پھر اپنی جگہ واپس چلے گئے. احد پہ قدم پڑے تو احد ہلنے لگا. کون سی جگہ ہے؟ استوان حنانے پہ جب پشت مبارک لگی تو حضور کے فراق میں رونے لگا. کون سی وہ چیز تھی؟ یہ تو بغیر ارادے کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونکتے تھے اور زبان سے کہتے تھے کہ زندہ ہو جاؤ، لیکن یہاں پر تو صرف جسم کا مس ہوا ہے. مس ہوتے ہی حیات آ گئی، مس ہوتے ہی زندہ آ گئی، زندگی آ گئی. اور پھر صرف زندگی نہیں بلکہ یہ کھجور کا تنا سوکھا ہوا، یہ حضور کا عاشق پروانہ دیوانہ ہو گیا. یہ تو معرفت کی منزلیں طے کر گیا. یہ کون سی چیز تھی؟ یہ تھی حضور کی برکت. معجزے دم عیسیٰ، ید بیضا کداری سفید. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دست مبارک کو اپنے بغل سے نکال کر ایسے نکالتے تو ایسے چمکتا تھا جیسے سورج چمک رہا ہے، سورج جتنی روشنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک میں اتنی روشنی تھی. ایسے ہاتھ نکالتے، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، یہ نشانی تھی.
اور حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تشریف فرمائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سے اگر سوئی بھی گم ہو جاتی تو حضور کے اس روشنی سے ہم سوئی کو بھی ڈھونڈ لیتے تھے. گھر میں اتنی روشنی تھی، لائٹیں، ڈائمنڈ اور سورج حضور کی روشنی کا کیا مقابلہ کرے گا. حضور کے صحابہ جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، حدیث میں ہے کہ صحابہ حضور کی مجلس سے اٹھیں، حضور کی مجلس سے اٹھیں، جا رہے ہیں تو اب راستہ دور تھا، اندھیرا تھا، تو جو ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ لائٹ کی طرح جل رہی تھی، روشنی کرتے ہوئے جا رہے. جب ان کا راستہ الگ ہو گیا، ایک اس طرف گیا ایک اس طرف گیا، تو ایک نے اپنی لاٹھی دوسرے کے لاٹھی پر ماری، تو پھر وہ روشن ہو گئی، وہ ادھر چلے گئے وہ ادھر چلے گئے. ہاں، یہ حضور کے پروانوں کا حال ہے، تو حضور کے انوارات کے عالم کیا ہوں گے. ہاں، اب جب سارے انبیاء کے کمالات، سارے انبیاء کے جمال، حسن اور سارے انبیاء کے معجزات، علوم جس ذات میں ہوں، اس میں اللہ نے اتنی جامعیت رکھی، اتنی شان رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کا کوئی مثل نہیں، کوئی ثانی نہیں دنیا میں، اب جیسا کوئی ہے نہیں، تو جب نہیں ہے تو کسی اور کو لانا ہی نہیں. اب قیامت تک کسی اور کو لانا ہی نہیں. بھئی نہیں لاتے تو اللہ نہیں لاتے نا، ورنہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے تھے کہ اب کوئی اور نبی آئیں گے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کو بنایا ہی ایسے، اور کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کر کسی کو کیسے لاؤں اوپر کہ قیامت تک میں اس کا مثل لا نہیں، یعنی لانا گوارا ہی نہیں کرتا. اللہ نے لایا ہی نہیں، ثانی نہیں. ہاں، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فی غیر منقسم. اللہ تعالیٰ نے ایسا حضور کو بنایا، صورت میں سیرت میں ایسا کامل بنایا کہ اس جیسا کسی کو آنا نہیں. یہ ختم نبوت کی برکت ہے. تو ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم زمانہ نبوت کے بغیر چل رہے ہیں، بلکہ ہم تو ختم نبوت کے سائے میں چل رہے ہیں، ختم نبوت کے سائے میں، اور اس نبی کی نبوت کے سائے میں چل رہے ہیں جس نبی کو اللہ نے تمام انبیاء کا جامع بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنا. انا سید ولد آدم ولا فخر ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع. پہلے سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں گا قیامت کے دن. تو اتنی بڑی شان والا نبی، ہم تو اس کے سائے میں چل رہے ہیں. ہاں، اب اس کائنات میں ابھی آپ بتاؤ کہ ہم اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود ہے نا. ہاں، تو ہم اللہ کے بغیر تو نہیں چل رہے، ہم اللہ کے نظام کے نیچے چل رہے ہیں. اسلام آباد میں ہماری حکومت کا نظام ہے، تو ہم پاکستان کی حکومت کے ماتحت چل رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں چل رہے. ہاں، جب حضور اپنے گنبد خضرا میں مکین ہیں، آرام فرمائیں، تو ہم حضور کے ہی سائے میں چل رہے ہیں، اور قیامت تک حضور کے سائے میں چلنا ہے. حیات ہے. ہاں، کسی نے کہا جی حیات و ممات میں اختلاف کرتے ہیں نا لوگ، بھائی حیات و ممات میں اختلاف. تو ابھی سنا تو ایک نے پوچھا بھائی جس جگہ پہ حضور ہے اس جگہ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کی زمین ہے. ہاں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی زمین ہے.
تو اس نے کہا جنت کی زمین ہے. تو کہا جنت میں مردے رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں؟ ہاں تو جنت ہے تو زندگی ہے، تو حضور زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت نصیب عطا فرمائے. اب ختم نبوت کا صدقہ یہ ہے کہ اس دین کو قیامت تک ہمیں نشر کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، اس پہ عمل کرنے ہیں. اور حضور کے ان نعمتوں کی برکت سے اللہ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ علماء، صلحاء، نعت خواں، مداح خواں، شاعر، یہ جتنے پیدا ہوئے ہیں یہ سارے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ اس کی برکات ہے. ہاں قیامت تک یہ برکات چل رہی ہے. تو جب حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی برکت سے اولیاء پیدا ہوئے، عمل کی برکت سے عاملین پیدا ہوئے، اور حضور کے اس اللہ تعالیٰ کے اعلان ورفعنا لک ذکرک کی برکت سے یہ سارے جتنے مداحاں اور جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے پیدا ہوئے. جب اتنی برکات ہیں تو اب دین پر عمل کرنا ہے، دین پر چلنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے. بس اتنا ہے. ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے. دین نہ کہیں بنتا ہے نہ بنانا ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے. سارا نظام مکمل ہو چکا ہے. کسی بھی نبی کے دور پر اللہ نے تکمیل دین کا اعلان نہیں فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے مکمل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا. جب تین مکمل ہے تو نہ کوئی آگے ٹوچن چلے گی نہ پیچھے ٹوچن، ختم. بس دین مکمل ہے اور صاف ہے. اور پھر دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. دین کو جو مشکل بناتے ہیں وہ خود مشکل میں پھنستے ہیں. دین کوئی مشکل نہیں، دین آسان ہے. دین آسان ہے اور سادہ سا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان کا اللہ تک پہنچنا اور رسائی اتنی مشکل ہو کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بہت مشکل ہے. ہاں تو بھئی 5 وقت نماز پڑھو، یہ مشکل لگتا ہے. رمضان میں روزانہ روزے رکھو، روزانہ روزے رکھو 30 روزے، یہ مشکل لگتا ہے. ہاں ارے کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اب اس پر روزانہ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، 50 پارے 10 پارے اور 3 ختم اس پہ ہو رہے ہیں. اس میں مشکل لگتی؟ چاول پکانا، دیگے پکانا، لوگوں کو کھلانا، اس میں مشکل نہیں لگتی. ہاں تیسرے دن وہ جو تیجا کرتے ہیں اس میں مشکل نہیں لگتی. 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اس میں مشکلات نہیں ہے. 100 دیگیں پکاتے ہیں. نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے. مشکل تو نے بنائی ہوئی دین میں کہ یہ فرض و واجب ہے. جو چیز نہیں ہے اس کو فرض قرار دیا، اور جو فرض ہے وہ دین نہیں ہے. یہ کہاں کا ہے؟ دین بالکل صاف ہے. اور پھر لوگ بیچارے اتنے جاہل ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں. ہمارے علاقے میں آس پاس میں ایسے دیہات ہیں جن کے اندر کوئی بھی پڑھا ہوا آدمی نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں بیچارے. ان کا کوئی بس نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ہم نے تو ان کو کہا بھائی اپنی بچیاں اپنے بچے مدرسوں میں چھوڑو، پڑھیں، دین کو سیکھیں، اور تم لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلو اور دین کو سیکھو تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے. لیکن اگر سارے اس طرح گھروں میں بند ہوتے رہو گے، آج ہی ایسے لوگ ہیں، آج صرف آج کی بات بتاتا ہوں. ہاں آج ہی ایسے لوگ آئے جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، پڑوس میں رہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جی مولا علی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا مولا علی کا بھی کوئی مولا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جس نے مولا کو نہیں پہچانا وہ علی کو کیا پہچانے گا؟ ہاں
علی تو وہ تھا جس نے مولا کو پہچانا تھا، جس نے اللہ کو پہچانا تھا کہ مولا کون ہے. ہاں، علی تو وہ ہے جو خیبر کے فتح کرتے ہوئے بھی نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، نعرہ حیدری بلند نہیں کرتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو بلند کرتا ہے. اور علی تو وہ ہے جو حضور کے ساتھ میدان میں ہے، ہاں، احد میں ہے، بدر میں ہے، حضور کے ساتھ ہے. جہاں حضور جب کافروں کے مقابلے میں اعلان کرتے ہیں اور جب کافر کہتے ہیں کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ابو سفیان نے کہا ہمارے عزا نے آج مدد کی، تمہارا کوئی عزا نہیں، کوئی لات و منات نہیں جو تمہاری مدد کرے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو جواب دو، یہ اللہ کی عظمت و حرمت کا مسئلہ ہے، اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. وہ اللہ ہمارا مولا ہے، حضور کا بھی مولا ہے، ابوبکر صدیق کا بھی مولا ہے، عثمان ذو النورین کا بھی مولا ہے، اور عمر ابن خطاب کا بھی مولا ہے، اور علی المرتضیٰ کا بھی مولا ہے، وہ سب کا مولا ہے. اللہ مولانا، ہمارا مولا اللہ ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. مولا علی کو مانتے ہیں لیکن مولا علی کے مولا کو نہیں مانتے. ہاں ابھی کہتے ہیں جی حدیث میں ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا تو علی بھی اس کا مولا. تو مولا علی کہنا جائز ہے. میں نے کہا حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ مولا علی کہنا جائز ہے. کہاں لکھا حدیث میں؟ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، علی مولا نہیں لکھا، علی مولا ہو، پیچھے ہو کی نسبت لکھی ہوئی ہے، تو نسبت کے ساتھ اگر کوئی کہے تو اس کو جائز ہے، جس طرح حدیث میں لکھا ہے. اب نسبت کے ساتھ کیسے کہے کہ میرا مولا کہے، ہمارا مولا کہے، یعنی یہ کہے کہ مولانا علی، تو جائز ہے، یہ نسبت کے ساتھ ہے. لیکن بغیر نسبت کے ہاں ہوا مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، جہاں بغیر نسبت کے آیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی مولا ہے. اور اگر نسبت کے ساتھ کہے تو نسبت کے ساتھ یہ مولوی صاحب بیٹھا ہم کہتے نہیں مولانا صاحب، یہ تو اس کو کہنا بھی جائز ہے. ہاں وہ تو سب کو کہتے تھے، حضرت بلال بھی مولا تھا، حضرت زید بھی مولا تھا، سارے صحابہ ایک دوسرے کے مولا تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا سید بھی ہمارا مولا بھی ہے، سارے کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب، تو مولوی کے معنی میرا مولا، مولانا صاحب ہمارے مولا، تو یہ تو سب کا کہنا جائز ہے. تو ایک ایسے لفظ پر اڑنا جو لفظ عام ہر بندے کے لیے استعمال ہوتا ہو اور اس کو علی کی شان میں بیان کرنا، علی کی شان اس سے کہیں اور زیادہ تھی. یہ تو مولوی سارے ہو جاتے ہیں، یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی مولانا ہے، یہ سارے مولانا ہے. پاکستان میں ہزاروں مولانا ہے، لیکن علی کی شان ان تمام مولانوں سے زیادہ ہے. تم نے علی کو مولا بنا دیا. تو مولانے کی تو یہ شان ہے جو یہ پگڑی باندھ کے ادھر بیٹھے ہوئے سارے، یہ سارے مولانے ہیں. علی ان جیسا تھا. ہاں علی تو رسول اللہ کا صحابی تھا اور حضور کا پروانہ دیوانہ تھا، اور علی حضور کی محبت میں مست اور گم تھا، اور علی فاتح خیبر تھا، اور علی شیر خدا تھا، کسی سے نہ ڈرنے والا تھا. اور ان کا علی جو ہے وہ اتنا ڈرپوک تھا کہ حضرت صدیق کے زمانے میں بھی ڈرپوک تھا، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی تکیہ کرتا رہا. یہ تمہارا علی ہے، ہمارا علی نہیں ہے. ہمارا علی شیر خدا ہے، اسد اللہ و اسد و رسول ہی ہے. ہمارا علی وہ ہے. علی کی شان وہ بیان کرتے ہیں جو کہتے ہیں علی مولا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماؤں کے دماغ کو بھی ٹھیک کرے کہ وہ بھی سمجھے اس مسئلے کو. ہاں ہاں بھائی اتنے لوگ بیچارے جاہل ہیں
ان کو مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، جو علی کو جانتے لیکن علی کے رب کو نہیں پہچانتے. ہاں جناب شیر خدا المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے تو اپنے رب کو پہچانا تھا، تو علی کے حبدار علی کے رب کو تو پہچانے. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، علی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رب کو علی نے نہیں دیکھا اس کی عبادت نہیں کرتا. میں تو ہر چیز دیکھ کے کرتا ہوں، علی تو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، بغیر دیکھے علی عبادت نہیں کرتا. علی نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کی دیکھ کر عبادت کی. ہاں اور علی والے نہ علی کو سمجھ سکے نہ علی کے رب کو سمجھ سکے. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا آمین برحمتک.